اور ملک کو ڈیوائڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو جب تک ہمارے دماغوں میں یہ ڈسکریمنیشن رہے گی. پنجاب میں بھی میرے لیے جب میں نے 2 سال پہلے ٹیک اوور کیا تو آسان نہیں تھا. پنجاب بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا جہاں پر دنگا فساد, گھیراؤ جلاؤ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہوتے تھے, پولیس پہ حملے ہوتے تھے, رینجرز پہ حملے ہوتے تھے, ان کے سر توڑے جاتے تھے اور یہ سبق دیا جاتا تھا کہ ان کے سر کھول دو. میں جب جاتی تھی تیمارداری کے لیے دیکھنے کے لیے تو یقین مانے ایسی رینجرز کو, ہمارے جو فوجی حضرات ہیں ان کو, ہماری پولیس کے لوگوں کو ایسی ہیڈ انجریز ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے کبھی دیکھنے میں سوچتی تھی کہ یہ کون سا جانور ہے جس نے یہ کام کیا. عوام کے ہاتھ میں اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ہاتھ سے, ان سے کتاب لے کے ان کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا دیے گئے, ان کے ہاتھ میں دہشت گردی کا ہتھیار پکڑا دیا گیا, اور پھر ان کو مسلسل ایک نیریٹو کے ذریعے اپنی ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس لاکھ وجوہات ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں کمی ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا, لیکن جو شخص, جو خواتین میں سے کوئی یا مردوں میں سے کوئی جو اپنے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. اگر بات چیت کرنی ہے تو آرام سے بھی کی جا سکتی ہے, اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی, پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات چیت کرنی, ہم نے بھی بہت مشکل وقت گزارا ہے پولیٹیکلی, لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اپنے ملک پہ حملہ آور ہوں گے, اپنے شہداء کی جو یادگاریں ہیں انہی کو جلائیں گے, اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں انہی کے سر پھاڑیں گے, انہی کے سر کھولیں گے, انہی پر ہتھیار اٹھائیں گے. کبھی نہیں سوچا تھا. تو یہ ہمیں بطور قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے نہ صرف انتہا پسندی کو شکست دینی ہے, بلکہ ہم نے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا اس لیے ہم اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں, اس سوچ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے, اور اس سوچ کو ہم نے پاکستان کے دشمن کا نیریٹو سمجھنا. تو میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے اسپیشلی یوتھ سے میں کہنا چاہتی ہوں, بلوچستان کی خواتین جو اتنی پڑھی لکھی ہیں, کہ میرے پاس بھی بلوچستان کی کچھ خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹس میں, بہت اچھی ینگ خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین. تو میں ان کی یوتھ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی رسپانسبلٹی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے.